جو ہمارے ڈیزائننگ کی فیلڈ کے جو بھی بہن بھائی ابھی بالکل نیو ہیں اس فیلڈ میں، وہ بھی آج کی کلاس کے بعد فونٹس اور کلرز جو ہیں سلیکشن وہ بہت اچھے بلکہ پرو لیول کی خود سے کر سکتے ہیں بغیر کسی قسم کی ہیڈک اور پریشانی لیے، کہ آپ کو پریشان بالکل بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ بڑا ایزیلی آپ اپنا ہر قسم کا پروفیشنل لیول کا ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ نہ فونٹس کی سلیکشن میں سر کھپانا پڑے گا اور نہ ہی کلر چوز کرنے میں۔ اس میں کلر کی لمبی چوڑی، یہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ لمبے چوڑی اس کی ایک ہوتی ہے تھیوری، اس میں پڑھنے کی ہمیں نہ ضرورت ہے نہ ہی اس میں سر کھپانے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت ہی کوئی جو ہائی لیول کے ڈیزائنر جب اپنے شوق سے پڑھنا چاہیں تو آگے آپ بھی جو آپ میں سے چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر بھی ڈیزائنر کی زندگی، کلر تھیوری پڑھے بغیر بھی کسی بھی ڈیزائنر کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ ان دو تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دو تین میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں، یہ لوگو شوگو والی یا اس میں سے پکچر میں سے پروڈکٹ امیج میں سے کلر لینا، اور آج بالکل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں آپ کے پاس کسی ڈیزائن میں، آپ نے خود سے سکیم، کلر سکیم بھی خود سے آپ نے چوز کرنی ہے اور فونٹس بھی خود سے کرنے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ میں ایک امیج آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ کے سامنے ہے کلر ویل، کہ اس میں کلرز سارے جو یوز ہوتے ہیں ڈیزائننگ میں، مین کلرز اس ویل کے اندر ہیں۔ یہ آپ کو پکچرز جو بھی میں دکھا رہا ہوں سکرین پہ، آپ کو یہ ان کے ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بھی 4 5 6 ہوں گی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا واٹس ایپ پہ، آپ ان کو اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس ویل کے اندر کہ ایک ٹرائی اینگل ڈرا ہوئی ہے۔ یہ اس ٹرائی اینگل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 کلر لینے ہیں اپنے ڈیزائن میں استعمال کرنے کے لیے، تو پھر آپ جہاں پہ اس ٹرائی اینگل کے کارنرز ہیں، ایج ہیں، 3 ایج، یہ ایک اوپر، ایک یہ باٹم رائٹ سائڈ پہ اور ایک یہ باٹم لیفٹ سائڈ پہ، تب ان 3 کونوں پہ جو کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان کا کمبینیشن بنائیں گے۔ جیسے یہ یلو ہے، یہ ریڈ کا شیڈ ہے، ادھر ہے بلو کا۔ اب یہ 3 جو شیڈ آپ کو، یہ مین کلر 3 آپ کو مل گئے، یلو کا، ریڈ کا اور بلو کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ تینوں رنگ اسی طرح یوز کرنے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ۔ یہ مین کلرز ہیں، آگے آپ ان کے شیڈز لے سکتے ہیں، کہ جیسے یہ بلو کلر ہے، آپ اس کا شیڈ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، مطلب مین آپ ان 3 کلرز کے ساتھ پلے کریں گے اپنے، اگر 3 کا کمبینیشن بنانا ہے۔ یلو کو بھی آپ ڈارک، لائٹ، بہت لائٹ، جتنا اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بلو کو ہلکا کر لیں، تھوڑا سا اور ہلکا، جیسا بھی آپ کو اچھا لگے۔ اسی طرح اس ریڈ شیڈ کے ساتھ بھی یہ، مطلب مین یہ 3 ہوں گے، ان کا کمبینیشن بنے گا، ان کے آپ شیڈ یوز کر سکتے ہیں آپ، مطلب مین ان کلرز 3 سے پھر آپ باہر نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اپنے ویل میں سے اس طرح سیدھی ٹرائی اینگل اگر ہم ڈرا کریں تو جو ہمیں یہ 3 کلر مل رہے ہیں، پھر ہم ان تینوں کو فالو کریں گے، ان کے شیڈز جو ہیں وہ ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر اسی ٹرائی اینگل کو ہم تھوڑا سا موو کر کے دوسری طرح سے رکھیں، بالفرض اگر اسے بالکل الٹا کر دیں تو ہمیں ایک ڈیفرنٹ کمبینیشن ملے گا، وہ بھی آپ کے سامنے یہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں آپ کو گرین کا مل جائے گا، ایک اورنج ٹائپ کا ہے، اور ایک یہ وائلٹ یا جو یہ کلر آپ کو مل سکتا ہے۔ اس پہ بھی آپ نے وہی کرنا ہے کہ جب یہ 3 کلرز کا آپ کمبینیشن لیتے ہیں تو پھر بھی آپ یہی کریں گے کہ ان کے شیڈز ہلکے اور ڈارک جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں، لائٹ، اور تھوڑا لائٹ کر لیں یا زیادہ لائٹ کر لیں جہاں آپ کو اچھا لگے۔ اور اس میں یہ بھی آپ نے نہیں کرنا، فرض کریں آپ شیڈ وغیرہ نہیں، تو آپ اگر یہ ڈارک کلر جو نیچے پڑا ہے یہ لیتے ہیں تو اوپر سبز لکھائی کر دیں تو وہ بالکل نہیں چلے گا۔ پھر یہ اگر ڈارک آپ شیڈ لیتے ہیں تو پھر یہ اورنج شیڈ اس کے ساتھ یوز کر لیں، یا اس کا پھر آپ ہلکا ویریئنٹ جو ہے، لائٹ ویریئنٹ گرین کا، وہ لیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید ٹرن کریں اسی ٹرائی اینگل کو، تو پھر یہ ایک آپ کو اور 3 کلرز کا کمبینیشن مل جاتا ہے، کہ اس میں یہ ایک ہلکا جو ہے وہ گرین شیڈ آپ کو مل رہا ہے، اور یہ ڈارک بلو مل رہا ہے، ادھر ایک جو ہے وہ ڈارک اورنج، بلکہ یہ اورنج کا ڈارک شیڈ ہے،
ریڈ بھی نہیں ہے اور پیور اورنج بھی نہیں ہے، اس کے درمیان کا ہے یہ، ان تین کا کمبینیشن جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ اگر ہم نے 4 کلرز کا کمبینیشن لینا ہو تو یہ ہم نے اسی ٹرائی اینگل کے اندر اپنے اسی کلر ویل کے اندر ایک ریکٹینگل ڈرا کر دی۔ اس ریکٹینگل کے 4 کارنرز پہ اسی طرح جو آپ کو 4 کلرز کا کمبینیشن مل رہا ہے، پھر آپ بغیر کوئی سر کھپائے سیدھا پھر آپ اس طرح اس ویل میں سے 4 کلر، اگر 4 کلر کی سکیم یوز کہیں کسی ڈیزائن میں آپ نے کرنی ہو تو پھر آپ اس طرح کر لیں گے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں 4 کلر، ان چاروں کا آپ کمبینیشن پھر یوز کریں گے۔ اگر اس ٹرائی اینگل کو اس ریکٹینگل کو اس رخ پہ کر لیا جائے تو تب بھی آپ کو 4 کا ہی جو ہے وہ ڈیفرنٹ 4 کلرز کا یہ 4 کارنرز کے اوپر آپ کو کمبینیشن مل جاتا ہے۔ یہ تو ہے کہ اور کینوا میں ان میں کلر اٹھانا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایزی ہے کہ جو بھی پکچر ہم کینوا کے اوپر لے کے جائیں اپنے پیج کے اوپر رکھ دیں، کینوا آٹومیٹیکلی اس پکچر کے سارے شیڈ اٹھا کے اپنے پاس کلر سکیم میں شو کروا دیتا ہے کلرز میں۔ تو آپ یہ ویل کو اٹھا کے رکھ کے یا کلر پکر سے بھی کلر اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جسٹ کلر پکر لے کے آپ نے اس کلر کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے تو وہ کلر کی ویلیو آ جاتی ہے اور آپ اسی ویلیو کے تھرو اپنا وہی رنگ سیم بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے کلر ویل کے تھرو۔ اگر آپ نے کوئی کلر سکیم اپنے ڈیزائن کے لیے لینی ہو اس پیٹرن کو فالو کر سکتے ہیں۔ 3 لینے ہوں کلر تو ٹرائی اینگل والا فارمولا لگا لیں، 4 کلر کا ڈیزائن بنانا ہو تو تب آپ یہ ریکٹینگل والا فارمولا اپنا لیں۔ اس کے بعد کچھ یہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ قسم کے کلر کمبینیشن جو ہیں وہ چلتے ہیں، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا کہ پھر آپ اپنا جو کلر کمبینیشن ہے وہ اس طرح بنا سکتے ہیں، جیسے یہ لائٹ سا شیڈ ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ایک ڈارک ہے ایک لائٹ ہے، اسی طرح یہ والا، یہ اس میں 3 کلرز کا کمبینیشن، اور تینوں جو ہیں وہ تینوں ہی ڈارک کلر ہیں، یلو ہے، ریڈ ہے، بلو ہے، اس کا کمبینیشن بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک بلیک بلو اور یہ پنک کا شیڈ ہے اس میں، یہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح یہ یلو وغیرہ، یہ ڈیفرنٹ آپ کو یہ کمبینیشن آپ کو مل سکتے ہیں۔ آپ انہی میں سے ہی کوئی سکیم 3 کلرز کی یا یہ 4 کلرز بھی ہیں اس میں، آپ اس میں سے پک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اگر مزید ایڈوانس لیول پہ جا کے کلر پیلٹس یا کلر سکیمز لینی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اچھا، کلرز کی اس بیسک تھیوری جو کلر ویل کے ذریعے آپ نے کلر پک کرنے ہیں، اس کے بعد ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فونٹ جو ہے آپ نے وہ کیسے پک کرنا ہوتا ہے اپنے ڈیزائنز میں۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی آپ ڈیزائن بناتے ہیں تو اس میں ایک ہلکی سی مسٹیک، چاہے وہ کلر چوز کرنے سے ریلیٹڈ ہو یا وہ ہو فونٹ سلیکٹ کرنے سے ریلیٹڈ، وہ آپ کے پورے ڈیزائن کو برباد کر سکتی ہے۔ کیونکہ ڈیزائن نام ہی کلر سکیم اور فونٹس کا ہے، تیسری تو اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، کلرز ہوتے ہیں یا فونٹ ہوتا ہے، باقی وہ سیکنڈری چیزیں ہیں کہ آپ نے اس میں آبجیکٹ کون کون سے لگائے ہیں، ایلیمنٹس کون کون سے یوز کیے ہیں۔ جب آپ کی بیسک 2 چیزیں ہی درست سلیکٹ نہیں ہوں گی، فونٹ یعنی ٹیکسٹ جو آپ نے اپنے ڈیزائن پہ دیا ہے اور اس کی کلر سکیم، تو پھر کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی کہ آپ نے بہت ہی کلاس کے ایلیمنٹس یوز کیے ہوں یا پکچرز اس پہ آپ نے ہائی ڈیفینیشن HD لیول کی پٹ کر دی ہوں۔ جب آپ کی بیس ہی خراب ہو گئی کلر اور فونٹ میں تو پھر آگے کسی چیز کی ویلیو نہیں رہتی۔ اس لیے یہ دونوں چیزوں پہ خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے نیو ڈیزائنر ہیں وہ ان 2 چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ آپ نے کلر سکیم اور فونٹ جو ہیں وہ درست طریقے سے پک کرنے ہیں، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسے کوئی فزکس کے فارمولے ہیں کہ آپ یہ کر نہیں سکتے۔ بہت ایزی ہے، صرف بیسک کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔
تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب میں کچھ آپ کو فونٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کر دیتا ہوں, اور یہ کینوا پہ ہی فونٹ سارے, کیونکہ ہم کام ہی کینوا پہ کر رہے ہیں, فوٹو شاپ یا وہ دوسروں پہ تو کر نہیں رہے. تو جس پلیٹ فارم پہ ہم کام کر رہے ہیں میں اسی سے ہی ریلیٹڈ آپ کو فونٹس جو ہیں وہ کچھ بتا دیتا ہوں, جو آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ڈیزائن کرتے ہوئے ان فونٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ چاہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس کہ کون سا یہ فونٹس کچھ بتانے کے بعد آپ کو میں ایک دو بہت اچھی قسم کی بھی ٹپس دوں گا جو آپ کے بڑے کام آنے والی ہیں ڈیزائننگ کی زندگی میں. پہلے آپ فونٹس جو ہیں, میں یہاں پہ کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں تاکہ ہم ساتھ ساتھ وہ والا فونٹ جو ہے وہ اپلائی بھی کر کے دیکھیں کہ وہ کیسا لگتا ہے. یہ میں نے ہیڈنگ کی فیلڈ لے لی, یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, پاکستان زندہ باد ٹائپ کر دیا جسٹ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا, میں اس کا کینوس کا سائز بھی زوم اس کا بڑھا دیتا ہوں کہ آپ کو سکرین پہ فونٹ کے جو افیکٹ, جو فونٹ ہم اپلائی کریں وہ واضح نظر آ جائیں. اس کو پورے میں نے کینوس کے اوپر بڑا کر کے رکھ دیا. اچھا اس میں سب سے پہلا فونٹ جو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ کینوا کا ڈیفالٹ فونٹ ہے, اور یہ گوگل کا ہی بنایا ہوا ہے, وہ ہے کینوا سینس. یہ جو اس وقت بائی ڈیفالٹ اس پہ اپلائی ہے. یہ اس لیے فونٹ اچھا ہے, یہ جو بائی ڈیفالٹ کسی بھی ٹیکسٹ پہ اپلائی ہوتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ بھی کینوا ہے. کینوا پہ جو موسٹ ریڈیبل اور موسٹ ویزیبل جو فونٹس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. اس کو آپ کہیں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, کوئی چھوٹا ٹیکسٹ لکھنا ہو, آپ نے ہیڈنگ فرض کریں کہیں یوز کر لی, کوئی فونٹ لگا دیا, سب ہیڈنگ پہ بھی لگا دیا, آپ نے نارمل ٹیکسٹ لکھنا ہے یا پوسٹر کے باٹم پہ ہم کچھ انفارمیشن لکھتے ہیں, کوئی ویب سائٹ وغیرہ, کوئی سلوگن وغیرہ یا کوئی انفارمیشن دینی ہوتی ہے, اور آپ نے اس کا فونٹ سائز بھی کم رکھنا ہوتا ہے, اور آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریڈیبل بھی ہو. فونٹ چھوٹا ہو, سائز چھوٹا ہونے کے باوجود لوگوں کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو, ویزیبل ہو, ریڈیبل ہو, ان کو پڑھنے میں مسئلہ نہ ہو. تو آپ جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہو تو آپ بے دھڑک یہ جو کینوا سینس فونٹ ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ایک اور فونٹ آتا ہے اسی فیملی کا, اوپن سینس کے نام سے. اس کی ہم نے سرچ کی, یہ سرچ ریزلٹس میں اس کا بولڈ ویریئنٹ بھی ہے, اور یہ سادہ ہم نے اپلائی کیا, یہ اپلائی ہو گیا. یہ بھی موسٹ کہہ لیں ریڈیبل فونٹ ہے کہ اسے بھی آپ ایسی ہی سچویشن میں جو میں نے ابھی بیان کی ہے کینوا کے ڈیفالٹ فونٹ کے ساتھ, کہ اگر ایسا ہو تو آپ اگر ڈیفالٹ فونٹ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, یا یہ اس سے بھی ذرا بہتر ہے, بالکل سیدھا ہے اور سب سے زیادہ کہہ لیں کہ ریڈیبل ہے, اس کو آپ جتنا مرضی چھوٹا ٹیکسٹ سائز بھی یوز کریں گے تو یہ ریڈیبل ہی رہے گا. ایون آپ 10 یا 11 یا 12 ویلیو بھی کر سکتے ہیں, 11-12 پوائنٹ بھی فونٹ سائز رکھتے ہیں تو یہ تب بھی ریڈیبل ہی رہے گا. آپ یہ اوپن سینس یوز کر سکتے ہیں اپنی کوئی بھی انفارمیشن دینے کے لیے پوسٹر کے اوپر. اس کے آگے ہمارے پاس ایک نیکسٹ فونٹ ہے, اس کا نام میرا خیال ہے کہ سکرین پہ یہی ٹائپ کر دوں تو اچھا رہے گا, آپ کو نوٹ کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور واضح بھی ہو جائے گا بولنے کے ساتھ ساتھ. کہیں آپ نے ڈرپنگ افیکٹ لگانا ہو اپنے ٹیکسٹ پہ تب آپ یہ بلڈ ڈرپ کے نام سے ایک فونٹ آتا ہے کینوا کے اندر, یہ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے ڈرامیٹک افیکٹ کہیں دینا ہو آپ نے ٹیکسٹ کو, یا ڈرپنگ افیکٹ کہہ لیں اگر اپلائی کرنا ہو, تب آپ یہ بلڈ ڈرپ فونٹ اپلائی کریں گے. اس کی ہم سرچ کر کے اسے اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نظر کیسا آتا ہے. میں نے یہ بلڈ ڈرپ ٹائپ کیا سرچ میں, اور یہ اس نام سے ایک ہی فونٹ ہے کینوا میں. آپ جیسے ہی اس کو اپلائی کریں گے آپ کو سکرین پہ نظر آ جائے گا یہ والا. فونٹ کے اوپر ڈرپنگ افیکٹ اپلائی کرنا ہو تو آپ یہ فونٹ یوز کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی ڈرامیٹک قسم کا پوسٹر ہو, ایسا تھوڑا سا ہارر ٹائپ کا بھی اگر کوئی ہے, تب بھی آپ اسے بلڈ ڈرپ جو فونٹ ہے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں, اسے یوز کر سکتے ہیں. اپنے نارمل جو عام پوسٹرز ہوتے ہیں ان پہ اس کو نہیں اپلائی کرنا سگنیچر, اور یہ ایسا ہی دکھے گا جیسا اس وقت یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سگنیچر فونٹ یہ ہے
ہینڈ ریٹن کوئی افیکٹ ٹیکسٹ کو دینا ہو یا سائن کہیں پہ شو کروانے والا کوئی اسٹائلش سے مطلب کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ ہینڈ ریٹن سٹائل جو ہے وہ سگنیچر فونٹ کے ذریعے اپنے ڈیزائنز پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیانا نام سے ایک فونٹ ہے، لیانا، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ، ابھی ہم اسے اپلائی بھی کرتے ہیں اس کو۔ کل ہم نے جو فیشن سے ریلیٹڈ ایک پوسٹر تھم نیل بنایا تھا یوٹیوب کا، اس پہ بھی یہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے سرچ باکس میں سرچ کی، یہ ہمیں ایک ہی لیانا کے نام سے ایک ہی فونٹ ہے، وہ آپ کو یہ اس وقت اپلائی ہو گیا، یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اپلائی ہوگا کہ اگر آپ کوئی پوسٹر یا ڈیزائن بنا رہے ہیں سٹائل سے ریلیٹڈ، فیشن سے ریلیٹڈ، کوئی میک اپ یا اس قسم کا، یا کوئی بیوٹی ٹپس کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی جہاں سٹائلش فونٹ، فیشن ہو گیا، میک اپ کا کوئی پوسٹر ہو گیا اس سے ریلیٹڈ، کوئی سٹائل سے ریلیٹڈ، سٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو گیا، وہاں پہ آپ اپنا یہ لیانا جو فونٹ ہے اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی سلیک اور ایستھیٹک ٹائپ کا جو ہے یہ فونٹ ہے، اور دیکھنے میں فیشن اور سٹائل ریلیٹڈ پوسٹ کے اوپر دیکھنے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ہچ کٹ کے نام سے کینوا کا ایک فونٹ ہے، اور یہ جتنے فونٹ ہم نے ابھی تک لیے ہیں یہ سارے فری والے ہیں، آپ کو اس میں کوئی بھی یوز کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جب آپ نے کوئی فنی قسم کی پوسٹ بنانی ہو، جیسے بچوں کی کوئی کامک ٹائپ کی کوئی پوسٹر ہو یا پوسٹ ہو، فنی ہو، کارٹون ہو کوئی، تو ایسی صورت میں جہاں کوئی فنی وے میں کوئی چیز آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ کامک، بچوں کے کارٹون یا کوئی فنی پوسٹ، اس کے اوپر آپ ہچ کٹ نام کا یہ جو فونٹ ہے یہ یوز کر سکتے ہیں۔ لاٹو کے نام سے ایک فونٹ ہے، لاٹو، LATO، اس کو ہم اپلائی بھی کرتے ہیں۔ ابھی سرچ میں جا کے یہاں میں ٹائپ کرتا ہوں لاٹو، اس کے بھی آپ کو 3 ویریئنٹ مل جاتے ہیں، بولڈ ہے اور بالکل ہیئر لائن، بالکل باریک، جیسے یہ ہیئر لائن اگر ہم سٹائل لیتے ہیں تو یہ بالکل ہیئر لائن کی طرح، یعنی جیسے بال برابر، بالکل پتلا تھن فونٹ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا۔ اگر لاٹو بولڈ ویریئنٹ کو اپلائی کریں تو یہ ظاہر ہے تھک اپلائی ہوگا، اور جو ریگولر ہے لاٹو ریگولر وہ یہ ہے۔ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ کوئی کارپوریٹ کا، بیسیکلی یہ یوز ہوتا ہے کہ ویب سائٹ ڈیزائنز میں لاٹو جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، کہ کوئی ویب سائٹ کا ڈیزائن بن رہا ہے تو اس میں یہ یوز ہو سکتا ہے۔ کوئی فارمل قسم کی کوئی چیز، کوئی پوسٹر ہو رہا ہے جیسے کارپوریٹ ہو، کوئی فارمل، کوئی آفیشیل، اس طرح کی، اور ویب سائٹ میں تو یہ یوز ہوتا ہی ہوتا ہے لاٹو۔ تھوڑا سے اچھی قسم کا لوگو اگر بنانا ہو کسی فرم کا یا بزنس کا، تو میں اس فونٹ کا نام ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پہ، لبرے بیسکرویل کے نام سے یہ ایک فونٹ ہے۔ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں لوگوز میں، کہ کہیں کوئی لوگو میں اگر آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو یہ لبرے بیسکرویل جو فونٹ ہے یہ اس میں بہت اچھا لگے گا، اور اس کو آپ کارپوریٹ یوز، کسی بڑے بزنس میں بھی یوز اگر کرنا چاہیں ان سے ریلیٹڈ ڈیزائنز میں، تب بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کوئی 7-8 یا 6-7 جتنے بھی فونٹ ہم نے دیکھے کہ جو مختلف انڈسٹری یا مختلف کیٹیگری سے ریلیٹڈ ڈیزائن بناتے وقت آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس انہی چیزوں سے، جو ہم 2 چیزیں ہی آج دیکھ رہے ہیں، فونٹ سلیکشن اور کلر سلیکشن، کے کلر کیسے چوز، کلر کی میں نے ایک بنیادی سی چیز بتا دی آپ کو، کلر ویل کے ذریعے کلر پک کرنا۔ آپ نے کوئی ڈیزائن کسی مخصوص انڈسٹری سے یا کسی مخصوص فیلڈ کا آپ نے کرنا ہے تو میں یہاں کینوا کا ہوم پیج اوپن کرتا ہوں، اور یہ ایسی ٹپ ہے کہ ہر بندہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ آپ سمپل، کینوا کی یہی سہولت ہے، کینوا سے ہم نے ہمیں انہی چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور یہ جو ہمارے اس میں بنے بنائے ٹیمپلیٹس ملتے ہیں ان کو ہم یوز نہ بھی کریں تب بھی ہم ان ٹیمپلیٹ سے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اپنا ڈیزائن بے شک آپ نے بلینک پیج سے یا خالی کینوس سے ہی بنانا ہے، تب بھی یہ ٹیمپلیٹس ہمیں بہت فائدہ دے سکتے ہیں۔ وہ اس طرح، فرض کریں کہ میرے پاس کوئی آتا ہے ڈیزائن بننے کے لیے میڈیسن سے ریلیٹڈ یا ویجیٹیبل سے ریلیٹڈ، فروٹ سے ریلیٹڈ، کچھ بھی وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی،
اور اتنا آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ وہ اپنی ڈائری اٹھائیں یا یہ دیکھیں کہ میں یا نیٹ پہ یا آپ دیکھیں کہ میں کلر سکیم کون سی لوں. آپ نے کچھ اور نہیں دیکھنا نہ ٹائم ہے تو سیدھا اپنا کینوا کھولنا ہے. وہ تو ظاہر ہے آپ ڈیزائن بنانے کے لیے کھول لیں گے. تو کینوس پہ جانے سے پہلے جس شعبے سے ریلیٹڈ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ نے بنانا ہے آپ نے وہ یہاں ہوم پیج پہ ہی اس سرچ باکس میں لکھنا ہے. میں لکھتا ہوں ویجیٹیبل. میں نے ویجیٹیبل کا سمپل، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، ویجیٹیبل یا ویجیٹیبلز کچھ بھی لکھ دیں، لکھ کے اس کو صرف سرچ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اب ویجیٹیبل سے ریلیٹڈ آپ کو یہ مختلف دے دے گا. یہ آپ فرض کریں یہ ہے آپ کے سامنے، یہ ویجیٹیبل سے ریلیٹڈ اس نے ڈیفرنٹ ہمیں دے دیے ہیں ٹیمپلیٹس. ان ٹیمپلیٹس کو آپ نے یوز نہیں کرنا، نہ ان کو آپ نے کاپی کرنا ہے. آپ نے صرف ان سے ہیلپ لینی ہے اپنے ڈیزائن میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کلر سکیم کیسے استعمال کروں اور فونٹ کون سے لوں. آپ ان میں سے کسی بھی جو آپ کو فونٹ جس کا اچھا لگ رہا ہے یا کلر سکیم اچھی لگ رہی ہو اس کے اوپر کلک کر دیں، وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. فونٹ سلیکشن اور کلر سلیکشن کا آئیڈیا لینے کے لیے کہ آپ نے وہ کیسے لینے. اب جیسے یہ جو فریش اینڈ ہیلدی لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کیا، اس نے اوپر ہمیں بتا دیا کہ میں نے یہ اس پہ یہ فونٹ ہوا ہے، یہ لیگز پیٹرن کے نام سے فونٹ یوز ہوا ہے. ویجیٹیبل کے اوپر بلوم سکرٹ استعمال ہوا ہے. آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، مین یہ ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کے 2 فونٹ نوٹ آپ کر لیں. اس کے بعد یہ نیچے آپ جو ڈیفالٹ فونٹ میں نے بتائے ہیں چھوٹے ٹیکسٹ کے لیے، اوپن سیرف اور کینواس، اوپن سینس اور کینوا سینس جو ہیں، جو میں نے شروع میں آج بتائے تھے، وہ لگا دیں. آپ کا کوئی نہیں کہے گا کہ ڈیزائن آپ کا ٹھیک نہیں بنا. اسی طرح آپ اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے اس کی کلر ویلیو بھی یہاں یہ پلس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو ہے. اور دوسرا وہ پرانا طریقہ تو ہے ہی کہ ویجیٹیبل پہ آپ نے ویجیٹیبلز کا امیج رکھا اور وہ والی ساری کلر سکیم جو ہے وہ آپ کو کینوا یہاں پہ یہ جو سبزیوں میں جتنے رنگ ہیں وہ یہاں آگے آپ انہی کو یوز. اور اس ڈیزائن میں بھی بیسیکلی اسی تھیوری کو فالو کیا گیا ہے جو میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں. اسی امیج میں سے ہی یہ ساری سکیم جو ہے کلر کی وہ لی گئی ہے، یہ سبزیوں میں سے اٹھائی گئی ہے. یہ جو 5-6 اس میں ہیں، یہ یلو اور ریڈ وغیرہ، یہ سارے اسی میں سے، اور گرین ظاہر ہے وہ استعمال. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ نے پوسٹر یا ڈیزائن بنانا ہے کینوا پہ جا کے وہی کی ورڈ ٹائپ کریں. میں نے یہاں کر دیا میڈیسن، تو یہ آپ کو میڈیسن سے ریلیٹڈ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو کلر کمبینیشن مل جائیں گے ان کے اوپر. جیسے یہ ہے میڈیکل انہوں نے لکھا، آپ کو فونٹ چوز کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی اس آسان سے طریقے سے کہ آپ نے اور فونٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے. یہ اب اس میں بھی اوپن سینس یوز ہوا ہے لیکن تو اس کا بولڈ ویریئنٹ یوز ہوا ہے جو سیدھا فونٹ ہے، ویزیبل ہے یہ والا. اور اسی طرح آپ کو اس کے کلر کی ویلیو بھی آپ یہاں وہی اسکیم ہے جو اس امیج میں جو انہوں نے بیک گراؤنڈ پہ رکھا ہے اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. اور ڈیزائن بناتے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ ایلیمنٹس میں جا کے اگر کوئی میڈیکل کا بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ میڈیسن ہی ٹائپ کر کے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی، جیسے انہوں نے یہ میڈیسن سے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ امیج لیا ہے، اسی طرح آپ بھی ایلیمنٹس میں جا کے جب میڈیسن لکھیں گے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو آ جائے گا. یا آپ میڈیسن کی بجائے میڈیکل کر لیں تو آپ کو میڈیکل سے ریلیٹڈ یہاں ڈیفرنٹ چیزیں آ جائیں گی. اگر یہ نیچے والے سے آپ فوٹوز کو، کیٹیگری فوٹوز کو سلیکٹ کر لیں کہ تو میڈیکل کی فیلڈ کے فوٹوز، جیسے یہ جو میں نے ایک کلک کیا ہے یا یہ ایک کلک کیا ہے، یہ یوز ہو سکتے ہیں فونٹ آپ بیک گراؤنڈ کے طور پہ جیسے انہوں نے یوز کیا ہے، ان میں سے کر لیں. اور بھی کوئی ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے، بہت ہی آپ کو جلدی ہے، اسی کو آپ نے یوز کرنا ہے. یہ جو ہم نے لیا ہے ٹیمپلیٹ بنایا کینوا کا، تو اس کو آپ پھر یہ کریں کہ جو اس پہ بیک گراؤنڈ میں جو یوز ہوا ہے امیج، اس امیج پہ رائٹ کلک کریں اور اسے کر دیں ڈیٹیچ امیج فرام بیک گراؤنڈ. یہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے نکل آئے گا، اسے ڈیلیٹ کر دیں. اس کی جگہ ادھر سے کوئی اور، جیسے میں ان میں سے کسی کو بھی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، یا یہ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے پیشنٹ ہیں، یہ لے کے اس کو میں اپنے بیک گراؤنڈ پہ اس کو بڑا کر کے ایسے یوز کر سکتا ہوں. اب یہ آپ کے بیک گراؤنڈ کا حصہ بن گیا. اسے آپ ٹرانسپیرنٹ کر دیں تاکہ آپ کا یہ بالکل ہلکا ہو، یہ صرف نظر آئے.
اور تھوڑا رد و بدل پھر آپ اپنے اس فونٹ کے کلر میں بھی یہ بھی چل جائے گا، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں کلر اسی اسکیم سے ریلیٹڈ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اگر فونٹ کا کلر بدلنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ شیڈ ہمارے نئے امیج سے ریلیٹڈ آ گئے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں اور اوپر ٹیکسٹ میں یہ اسکیم اپلائی کر دیں گے تو یہ 100% آپ کا ڈیزائن ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے فونٹ کو ہی تبدیل کر دیں، کہ جیسے اب فونٹ تبدیل کرنے کا بڑا آسان فارمولہ ہے اس اسکیم کے تحت، میڈیکل کو ہم نے سلیکٹ کیا تو ہمارے پاس شو ہو گیا کہ اوپن سینس فونٹ اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے۔ آپ اسی فیملی کا کوئی اور کر لیں، یہ ورڈ ہی اگر آپ ٹائپ کر لیں تو یہ سارے آپ کو اسی فیملی سینس فیملی کے ہی آپ کو نظر آئیں گے فونٹ۔ آپ اسی فیملی کا کوئی اور اپلائی کر دیں، تب یہ ڈیزائن 101% آپ کا ہے کہ آپ نے امیج بھی بدل دیا، بیک گراؤنڈ کی آپ نے کلر سکیم اپنے نئے امیج سے لے لی، یہ میں کلر یہ لگا دیں، یا فرض کریں یہ کوئی بھی ان میں سے اپنے امیج کے حساب سے، مطلب کینوا بھی اسی پیٹرن کو موسٹلی فالو کرتا ہے اپنے جو ڈیفالٹ اس کے ہمیں ٹیمپلیٹ ملتے ہیں، جو میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ امیج کی کلر سکیم کو فالو کریں۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کی کلر سکیم لینی ہے تو وہ میں نے آپ کو ویل کے ذریعے بتا دی۔ نیکسٹ طریقہ آپ کو بتا دیا کہ کلر سکیم اور فونٹ آپ کو بتا بھی دیے، اور اگر فونٹ آپ نے کینوا سے ہیلپ لینی ہو کلر سکیم لینے میں اور فونٹ لینے میں تو آپ اس کے بنے بنائے ٹیمپلیٹ ڈیزائن کریٹ کرنے سے پہلے دیکھ لیں، اور اپنے پاس اس کا فونٹ کے نام بھی نوٹ کر لیں اور کلر سکیم بھی نوٹ کر لیں، اور پھر اسی حساب سے آپ اپنا ڈیزائن جو ہے وہ بلینک پیج سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ کینوا ایڈیٹر کے لیفٹ پینل کو جس کلاس میں سٹڈی کیا تھا یا اس کا اوور ویو لیا تھا، اس میں ایک آپشن ہم نے دیکھی تھی سٹائلز کی۔ یہ سٹائلز کی جو آپشن ہے آپ کے پاس کینوا میں، یہ آپ کا سارا سر درد ختم کرنے کے لیے ہے۔ نیچے آ جائیں، یہ فوٹوز وغیرہ سے نیچے سٹائلز پہ کلک کریں، پہلی آپشن ہے کلر پیلٹس کی، یعنی کلر سکیمز آپ کو دی ہوئی ہیں، اور میں سی آل، یہ ساری کلر سکیمز ہیں۔ ان کلر سکیمز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کلر سکیم اس میں یہ بنی ہوئی ہے، یہ ہے یا یہ ساری، اس ہر سکیم میں جتنے شیڈز رنگوں کے یوز ہوئے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں یا کمپلیمنٹ کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، کہ وہ آکورڈ نہیں لگیں گے، اس لیے آپ ان کو بے فکری سے استعمال کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں نے اس اپنے ڈیزائن پہ خالی پیج پہ اس پہلی کلر سکیم میں سے کوئی لینا ہو، میں اس کے اوپر کلک کروں گا، یہ اسی میں سے ایک کلر، یہ نہیں آپ کو اچھا لگا، آپ یہ شفل کریں۔ یہ جو سکیم کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک آئیکن، شفلنگ کا آئیکن بنا ہوا ہے، اسی کلر سکیم اسی کلر پیلٹ کے اوپر، یہ میں نے بڑا کیا ہے زوم، یہ ہم نے کلر سکیم لی تھی، اس کے درمیان یہ شفلنگ کا آئیکن ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جب آپ جتنی دفعہ شفلنگ کو آپ کلک کریں گے، یہ شفل والے آئیکن کو، اتنی دفعہ یہ ان کلرز میں سے باری باری بدل کے کلر آپ کے ڈیزائن پہ اپلائی کرتا جائے گا۔ تو یہ میں نے دوسری دفعہ کیا تو یہ ڈارک آ گیا، پھر میں نے شفل پہ کلک کیا، یہ ریڈ شیڈ آ گیا، پھر کیا لائٹ ریڈ آ گیا، اس کے بعد کیا یہ بالکل وائٹ کے جو اس میں ہلکا شیڈ ہے یہ۔ اسی طرح اگر یہ جو ہم کو نیچے اور دیکھ لیتے ہیں کلر سکیم یا کلر پیلٹ، فرض کریں اس کلر پیلٹ پہ میں نے کلک کیا ایک دفعہ تو یہ لائٹ شیڈ آ گیا، دوبارہ کروں گا اسی سکیم کے اندر سے، اب اس نے یہ پنک والا جو ہے، یہ جس پہ میرا ماؤس پوائنٹر ہے، یہ اٹھا لیا، پھر شفلنگ پہ کلک کیا تو یہ جو پنک کے ساتھ اورنج شیڈ ہے اس نے وہ اٹھایا۔ اسی طرح اب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ بلو شیڈ اس نے لے لیا، پھر پنکش شیڈ پہ چلا گیا۔ اس طرح باری باری جتنی دفعہ آپ کلک کریں گے، اس میں یہ 1 2 3 4 5 6 کلرز اس پیلٹ میں تھے، اور اس نے 6 کلکس میں باری باری سارے کلر آپ کے دے دیے۔ ان کلر پیلٹس میں سے آپ لے سکتے ہیں، اور ان کلر پیلٹس سے نیچے ہے فونٹ سیٹس، کہ یہ دوسری کیٹیگری ہے فونٹ سیٹس کی۔ یہ آپ کی زندگی اور آسان کر دے گی یہ چیز، کہ آپ کو پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے جو فونٹس ہیں وہ کس طرح آپس میں میچ کرتے ہیں، کون سا فونٹ کس کے ساتھ ٹھیک بیٹھتا ہے، کون سا کس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتا ہے، کس کے ساتھ میچنگ کرتا ہے، وہ پھر سردردی ہے کینوا کی۔ آپ فرض کریں کہ میں نے یہ والی سکیم جو ہے، یہ فونٹ سیٹ یہ لے لیا، اب اس میں ایک ہیڈنگ آ گئی، سب ہیڈنگ اور نارمل ٹیکسٹ، یہ باڈی ٹیکسٹ جسے کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی میں ہیڈنگ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ
आर्काइवो ब्लैक नाम का एक फॉन्ट है और सब हेडिंग है ओपन सेंस। यानी अब आपको और बॉडी पे क्लिक करें तो भी ओपन सेंस है, सिर्फ साइज का और बोल्ड और रेगुलर का फर्क है। तो इस अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे ये जो 3 डिफरेंट में हेडिंग सब हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट ले रहा हूं तो ये एक दूसरे के साथ चलेंगे या नहीं। ये डेफिनेटली चलेंगे, क्योंकि ये कैनवा ने खुद मतलब बना के कॉम्बिनेशन रखे हैं, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप कलर स्कीम भी स्टाइल्स में जाके कैनवा से ले लें और फॉन्ट स्कीम या फॉन्ट सेट्स भी कैनवा से ले लें। इसमें से कोई, जैसे ये वाला हम क्लिक कर लेते हैं, ये मैंने क्लिक किया एक पे, कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं कि हेडिंग के ऊपर ये स्टाइलिश सा है, आपको होम मेड एप्पल के नाम से फॉन्ट है, और ये एक नीचे सब हेडिंग पे इसी तरह ये वो सब हेडिंग वाला ही नीचे नॉर्मल टेक्स्ट पे। तो इसमें आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि ये एक दूसरे के साथ ठीक लगेंगे या नहीं लगेंगे। इसके बाद एक तीसरी सबसे मजेदार और काम की चीज है कॉम्बिनेशंस। अब इसमें आपको दोनों चीजें मिल गई जिस पे हम इतनी देर से कर रहे हैं बात, कि इस कॉम्बिनेशंस में आपको दोनों चीजें मिल गई हैं कि कलर स्कीम भी इसी में है और फॉन्ट सेट भी इसी में है, कि आपको कलर्स की स्कीम भी मिल जाएगी ये कॉम्बिनेशंस में और फॉन्ट्स की स्कीम भी मिल जाएगी। मैंने क्लिक किया, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके डिजाइन ये इसी में से उसने एक शेड इधर लगा दिया बैकग्राउंड पे और दूसरा उसने फॉन्ट पे, और ये फॉन्ट भी इसने खुद से ले लिए, ठीक है। हेडिंग का फॉन्ट भी इसने अपनी मर्जी से ले लिया। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि हेडिंग सब हेडिंग नहीं है या नॉर्मल टेक्स्ट यूज नहीं होना तो आप उसे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि सारी चीजें रखनी। अच्छा, इसका शफलिंग का भी एक और बड़ा मजेदार काम है इन कॉम्बिनेशंस का, कि हमने ये वाला लिया था जो ये, इसके ऊपर हम उसी तरह दोबारा मैं शफल पे इसी स्कीम पे इसी कॉम्बिनेशन पे आके ये जो शफल पे क्लिक करूंगा तो ये नई कलर स्कीम और नए फॉन्ट अप्लाई करेगा खुद ब खुद। दोनों कॉम्बिनेशन ये चेंज करेगा। इसी ये जो 6 कलर की जो स्कीम है और फॉन्ट है डिफरेंट, उन्हीं को ये शफल करके आप बदल के ये आप फिर करते हैं तो ये एक उसने नया कॉम्बिनेशन दोबारा मैंने किया, ये देखें कि वो खुद से ही बैकग्राउंड कलर और खुद से ही टेक्स्ट कलर जो है, ये जैसे ये किया तो उसने पिंक शेड बैकग्राउंड में दे दिया, ब्लू हेडिंग पे दे दिया, और ये एक लाइट शेड जो है वो सब हेडिंग पे, और इन इसमें से जिस चीज को चाहें आप तब्दील भी कर सकते हैं कि इस पे आप इसका कलर चेंज करना चाहें आपके फर्ज करें कॉम्बिनेशन यहाँ से ले लिया, उसके बाद फॉन्ट्स का कलर तब्दील करना हो, कोई इमेज आप यूज कर रहे हैं कोई बैकग्राउंड में या वैसे, तो आप उसकी कलर स्कीम में से भी कोई कलर जो रीडेबल हो, ऑकवर्ड ना लगे, रीडेबल हो, विजिबल हो, वो आप अप्लाई कर दें। अदरवाइज आप ये जो ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे रहा है उसके साथ आप अपना डिजाइन कर सकते हैं। इस पे मैं अगर क्लिक करता हूं, ये एक और कॉम्बिनेशन है। अब ये एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं तीनों फॉन्ट या दोनों कह लें, इसमें किसी तरद्दुद की या फिक्र की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर जब हम शफल करेंगे तो ये उसी अपने कॉम्बिनेशन में से कलर आपकी इस स्कीम के तब्दील करता जाएगा। ये जितनी दफा आप क्लिक करेंगे ये चेंज करेगा उसके शेड। और आप ये अगर आपको पोस्ट सादा सी बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इसको यहाँ से एक कलर स्कीम लें, या सादा सी नहीं भी बनाना चाह रहे और आपको नहीं अंदाजा कि मैं कौन से मैं फॉन्ट लूं या कलर स्कीम कैसे लूं, या कलर स्कीम आपने व्हील से ले ली जो मैंने आपको शुरू में बताया, या कलर स्कीम आपने अपने पिक्चर से या लोगो से या ब्रांड से पिक कर ली, जस्ट फॉन्ट सेट लेना है तो फिर आप इसके ऊपर ये फॉन्ट सेट यूज कर लें, ये वाले फॉन्ट सेट्स के नाम से जो दूसरी कैटेगरी है इस स्टाइल्स के मेन्यू में, या आप ये कॉम्बिनेशंस के साथ भी जा सकते हैं। फर्ज करें आपने कोई सादा सी एक बनानी हो, जैसे हमने पहला डिजाइन एक कोटेशन का बनाया था, तो ये जो हैंड रिटन टाइप का हमें इस स्कीम में इसने दे दिया है फॉन्ट, इस पे आप कोई भी अपनी जो है कोटेशन वो आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दें कोटेशन, ठीक है, और जिस राइटर की है वो आप नीचे उस राइटर का नाम टाइप कर दें। और अगर एक कोटेशन में आपको ये तीसरी टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसे आप डिलीट कर दें। अब ये नवीद भाई की कोटेशन मैंने टाइप कर दी है, आपने जस्ट ये करना है कि जो ऑथर का नाम है उसका सिर्फ साइज छोटा करना है,
یہ میں کوئی ڈیزائن نہیں بنا رہا, آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ ان بنے بنائے کمبینیشنز کے ساتھ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. یہ اس آتھر کا نام نیچے ہم نے کر دیا. اس کے شروع میں آپ ایک ڈیش انسرٹ کر دیں تاکہ ڈیش یا ڈو چلیں, یہ ہو گیا کہ یہ آتھر کا نام ہے. اس کا سائز آپ مزید بھی بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. میں نے اس کو دونوں سائیڈوں پہ مارجن تک کر دیے. اور اگر اس پہ آپ اب کلر, اس کا فونٹ کا کلر تبدیل کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے وائٹ یا بلیک تو پھر ہر جگہ چل جاتے ہیں نا, کہ بیک گراؤنڈ اگر لائٹ ہو تو وائٹ چل جائے گا ٹیکسٹ پہ, اگر بیک گراؤنڈ ڈارک ہو تو پھر ٹیکسٹ کے اوپر وائٹ چل جائے گا. یہ آپ کی ایک بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کوٹیشن تیار ہو گئی. آتھر کا نام بھی آ گیا کوٹیشن. جو یہ آپ, میں نے تو ایسے کی بورڈ پہ ہاتھ دبا دی کیز ڈیفرنٹ, تو آپ یہ مطلب ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دی ہے جو بہت افیکٹو طریقہ ہے کہ آپ اپنے ڈیزائن میں اگر کوئی یوز کر رہے ہیں امیج یا کوئی پروڈکٹ کا ہے یا ویسے امیج آپ یوز کر رہے ہیں تو اس امیج میں سے کلر سکیم پک کر لیں. بہت اکثیر نسخہ ہے, ہر ڈیزائن میں چلتا ہے اور اٹریکٹیو ڈیزائن لگتا ہے دیکھنے میں. دوسرا ہے کہ امیج نہیں یوز ہو رہا, برانڈ ہے کوئی تو برانڈ لے لیں. یہ ہم نے دونوں کام کر کے دیکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ موبائل کے جب پوسٹر بنائے تھے یا شوز کے تو ہم نے وہ لوگوز میں سے ہی اٹھائے تھے کلر اس کے, اور امیج میں سے بھی اٹھا کے ہم نے کلر سکیم یوز کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کلر ویل کے تھرو بتا دیا کہ کلر ویل کے تھرو آپ نے خود سے کمبینیشن بنانا ہو کلرز کا وہ کیسے بنا سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کلر ویل سے بھی نہیں بنانا تو پھر اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کینوا پہ سرچ کر لیں اور کینوا کے جو بنے بنائے ٹیمپلیٹس ہیں ان کی کلر سکیم کو اور ان کے فونٹس کو دیکھ لیں. وہی فونٹ اور وہی کلر سکیم آپ اپنے ڈیزائن میں یوز کر لیں. یہ کمبینیشنز والا بتا دیا کہ آپ کینوا کے یہ لیفٹ پینل میں سٹائلز میں جا کے یہاں سے بھی آپ ڈیفرنٹ جو ہے وہ کلرز کے کمبینیشن بھی لے سکتے ہیں اور فونٹ کے کمبینیشنز بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت ایڈوانس طریقہ ہے, یہ ایک سائٹ ہے COOLOR کلرز. بیسیکلی اس کا بنے گا تو کولرز بنے گا, لیکن انہوں نے کلرز کو ایسے لکھا ہے COOLORS کے نام سے. اس پہ آپ کو مختلف, اس ویب سائٹ پہ آپ کو مختلف کلر کمبینیشن مل سکتے ہیں. آپ یہاں سے بھی اپنی مرضی کا کوئی بھی جو ہے وہ کلر سکیم وہ اٹھا سکتے ہیں. اس پہ مختلف ٹولز ہیں دیے ہوئے انہوں نے, اور یہ ٹولز میں جا کے آپ ایکسپلور پیلٹس کو ہی اگر آپ کلک کر لیں تو آپ کو لا تعداد کلر سکیمز جو ہیں وہ, یہ سب سے پہلے یہ ٹرینڈنگ کلر پیلٹس آپ کو دے رہا ہے. ان میں سے جو کلر پیلٹ آپ کو, جو کمبینیشن کلرز کا اچھا لگے وہ آپ یہاں سے پک کر سکتے ہیں. جس کلر کے اوپر آپ اپنا پوائنٹر لے کے جائیں گے اس کی ویلیو آ جائے گی. جس کلر پہ کلک کیا وہ کاپی ہو گیا, یہ اب کاپی ہو گیا ہمارے پاس. یہاں میں نے بیک گراؤنڈ پہ اگر وہ کلر اپلائی کرنا ہے تو میں یہ بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کر کے کلرز میں یہ پلس کو کروں گا, اور یہاں یہ جو ویلیو لکھی ہے نا 6 نمبرز یا 6 الفابیٹس اور نمبر پلس الفابیٹس کا کمبینیشن جو ہوتا ہے, یہ میں نے جیسے ہی پیسٹ کیا تو وہی جو ہے وہ کلر کہ آپ اس میں جو بھی کرتے ہیں, آپ جس کلر پہ بھی یہاں کلک کرتے ہیں وہ کاپی ہو جاتا ہے آٹومیٹک, اور آپ نے جسٹ اسے کینوا میں جا کے پیسٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ کلر سکیم چوز کرتے ہیں, اس میں یہ کتنے شیڈ آپ کو مل رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے پورے ڈیزائن میں انہی شیڈز کے ساتھ جائیں گے. جسٹ یہاں سے جو رنگ جس ایلیمنٹ کو جس شیپ کو لگانا ہے اس کو کلک کریں اسی رنگ کو, اور وہاں جا کے کینوا میں اسے پیسٹ کر دیں. یہ ساری مختلف آپ کو پیلٹس مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ ٹولز میں ہمیں یہ ایک اور آپشن دے رہا ہے امیج پکر کی. اس سائٹ کو آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ کو کلر سکیم سے ریلیٹڈ بے تحاشا چیزیں ملیں گی, بہت ایڈوانس آپ کو کلر پیلٹس. آپ یہ ایک آپشن ہے کہ آپ نے کسی امیج میں سے, کینوا تو آٹومیٹک امیج کے کلر پک کر لیتا ہے, لیکن بعض جو بہت کم جو شیڈ ہوتے ہیں تھوڑے ایریا میں وہ کینوا بعض اوقات نہیں پک کرتا. تو یہ جیسے ادھر پکچر اپلوڈ ہوئی ہے اور اس پکچر میں جو شیڈز ہیں وہ اس نے ادھر ہمیں شو کروا دی ہیں. اس پہ پلس پہ کلک کریں گے یہ مزید شیڈز اٹھاتا جائے گا. یہ دیکھیں اب سارے شیڈز اس نے, اور آپ براؤز امیج پہ جا کے اپنا امیج اپنے کمپیوٹر سے یا موبائل سے اٹھا کے یہاں اپلوڈ کریں جس امیج میں سے آپ نے کلر سکیم لینی ہے.
تو وہ آپ کو اسی طرح یہاں پہ کلر سکیم دے دے گا. یہ بہت بڑی سائٹ ہے. اسی طرح جن کا فوٹو شاپ ہے ایڈوب والوں کا، ایڈوب کی بھی ویب سائٹ ہے جو کلرز کو اگر آپ اس کی سرچ کریں گے گوگل پہ تو وہ بھی آپ کو کلرز کی اسی طرح کلر سکیمز وغیرہ یا ساری یہ فیسلٹی اڈوب والے بھی آپ کو دیتے ہیں. آپ کتنی آسانی سے کسی بھی ڈیزائن کو کریٹ کر سکتے ہیں، اس کی کلر سکیم بھی بڑے ایزیلی چوز کر سکتے ہیں اور اس کے فونٹ سکیم بھی بڑی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. آسان ترین طریقہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، امیج سے لینے والا یا لوگو سے لینے والا. ادروائز یہاں کینوا کے ٹیمپلیٹس کو دیکھ لیں کہ یہ کیا سکیم یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے بھی جانا ہو تو پھر آپ وہ سٹائلز میں جا کے کمبینیشنز دیکھ لیں، کلرز کا بھی اور فونٹ سیٹس بھی دیکھ لیں. کلر ویل بیسک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو آج کی کلاس میں شروع میں بتایا تھا، وہ ریکٹینگل اور وہ جو ہم نے اس میں تکون جو ہے بنا کے اس کے ذریعے 3 یا 4 کلر لینے کی. اور مختلف انڈسٹری یا مختلف شعبوں سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو فونٹس ویسے بھی 6 7 8 نوٹ کروا دیے. تو ان میں سے جو آپ جس کے ساتھ آپ ایزی فیل کریں، کمفرٹیبل ہوں، وہ طریقہ یوز کر کے صرف آپ نے 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے. کوئی ڈیزائن چھوٹا بڑا جیسا بھی بنا رہے ہوں، کلر سکیم اور فونٹ. اور اس کی میرا خیال ہے کہ میں نے بڑے آسان طریقے سے وضاحت کر دی ہے آج کی کلاس میں، پہلے بھی ہوتی رہی ہے تھوڑی تھوڑی، آج کے بعد میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے.